فجر کے وقت کی قسم اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ صرف یہی نہیں کیول فجر ہی، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کے وقت کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ سانس لینا کیسے ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے صبح کے وقت کی، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس وقت کے قسم اٹھانا اس کو بڑا ہی اہم وقت بنا دیتا ہے، اور جتنا اہم یہ وقت ہے ہم انسان اتنے ہی اس وقت سے غافل ہیں۔ اتنا اہم وقت ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کر لے میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے صحت مانگ لے میں اسے صحت عطا فرما دوں۔ اتنا اہم وقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بلا رہے ہیں، آؤ مجھ سے مانگ لو میں عطا کر دوں گا، لیکن بندے غافل ہیں۔ اتنا اہم وقت ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت نے نماز بھی ایک ہی فرض کی ہے تاکہ میرے بندے کہیں زیادہ نمازوں کی وجہ سے اکتا کر نماز میں سستی نہ کریں، میری عبادت میں غفلت نہ برتے۔ ایک ہی نماز بڑی ہے اس وقت میں، دوسری 4 نمازوں کے درمیان وقفہ تھوڑا تھوڑا ہے، لیکن صبح کی نماز کے بعد وقفہ بھی اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھ لو، پھر اتنے لمبے وقت میں کوئی فرض نماز میں نے نہیں دی، یہ فجر ہی کافی ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج موضوع بھی یہی ہے کہ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے۔ بڑی اہم نماز ہے یہ، جس طرح وقت اہم ہے اسی طرح نماز بھی اہم ہے۔ وقت نہ بھی اہم ہو، کائنات کے رب نے فرض کر دی ہے تو اہم ہی اہم ہے۔ کوئی بھی فائدہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فائدہ نہ بتایا ہو اس وقت نماز کا، جب کائنات کے رب کا حکم آ گیا بس ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، سمعنا و اطعنا، بس اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت جو کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، اس وقت وہ نامہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں بندے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فَلْيَسْأَلْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرشتوں کو بتانا مقصود ہوتا ہے، تم کہتے تھے یہ بندے جو ہیں یہ خون کریں گے، ایک دوسرے کا فساد کریں گے، دیکھو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، اپنے منہ سے خود ہی بتاؤ مجھے آؤ۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، بتاؤ وہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو۔
اگر بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے جا کر بتائیں گے اللہ ہم چھوڑ کر آئے تھے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے دربار میں حاضری لگ جائے گی. اگر غفلت میں گزار دیا سو کر، فرشتے جا کے بتا دیں گے اللہ سویا ہوا تھا. اللہ کے حضور غیر حاضری لگ جائے گی. اتنا اہم وقت ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری لگنی ہے یا غیر حاضری لگنی ہے. اور جو غیر حاضر ہوتا ہے استاد کی نظروں میں وہ اچھا بچہ نہیں ہوتا. جو بچہ حاضر ہوتا ہے، حاضر ہر وقت کلاس میں حاضر رہتا ہے، اگرچہ وہ نکما بھی ہو، استاد کی دعاؤں سے، استاد کی شفقت سے وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے. اگرچہ ہمارے عمل میں کو تھوڑی بہت سستی بھی ہو، لیکن جب کائنات کے رب کے دربار میں حاضری لگ جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہو جائے گا. یہ فجر کا وقت اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے. فرشتے ہمارا نامہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیف ترکتم عبادی، بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. اور بندے کی حالت اللہ کے فرشتے اللہ کو جا کر بتاتے ہیں کہ اللہ اس حالت میں چھوڑ کر آئے. تیری عبادت کر رہا تھا یا تیری عبادت سے غافل سویا ہوا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. قیامت کے دن جو اندھیرے کے وقت اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے اس بندے کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے. بشر المشائین، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو جو اندھیرے میں چل کر مسجد میں جاتے ہیں، مطلب فجر کے وقت عشاء کے وقت چل کر مسجد میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مکمل نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. اب قیامت کے دن مکمل نور حاصل کرنا ہے. جو قبر اندھیری قبر ہے اس قبر میں روشنی کرنی ہے یا اندھیرا کرنا ہے یہ ہم پر منحصر ہے. اگر مطیع اور فرما بردار بن کر اچھے بچے بن کر کلاس میں پہنچ جائیں گے، امام کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو کائنات کے رب کے دربار میں حاضری بھی لگ جائے گی اور کائنات کے رب کی شفقت بھی ہو جائے گی، مہربانی بھی ہو جائے گی. اللہ رب العزت نور عطا فرما دیں گے، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیں گے. اور لولا لنگڑا نور نہیں، کو آدھا تھوڑا باتا نور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تام مکمل نور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو نماز فجر اندھیرے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہے، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں جب صبح نکل آئے روشنی ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ آپ تو فرما رہے ہیں اندھیرے میں جاتا ہے مسجد میں، ہم کہتے ہیں نہیں جب صبح نکل آئے تب پڑھنی چاہیے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمارہ بن ربیعہ ثقفی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. جو بندہ دو نمازیں پڑھتا ہے دو، وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا. لن یلج النار، لن یلج النار ممکن ہی نہیں ہے، ہرگز وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی. کس بندے کو؟ صلی قبل طلوع الشمس، جو سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے، وہ قبل غروبها، اور جو غروب ہونے سے پہلے والی نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر. جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں حاضری لگ گئی. جب حاضری لگ گئی ہے تو استاد فیل کرتا نہیں ہے.
استاد کہتا ہے یار بچہ آتا تھا، چلو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اعزازی نمبر دے کر پاس کر دیتے ہیں۔ بچہ اچھا ہے، فرما بردار ہے، کلاس میں مستقل آتا رہا، چھٹی نہیں کرتا تھا، انشاءاللہ کوئی کمی رہ بھی جائے گی، اللہ رب العزت فرمائیں گے بندہ اچھا ہے، کلاس میں آتا تھا، بلایا جاتا تھا، پہنچ جاتا تھا، چلو کوئی بات نہیں، کچھ سستی ہو گئی ہے، اعزازی نمبر دے کے میرے بندے کو جنت میں بھیج دو۔ لیکن بندہ آئے نہ، سستی کر جائے، پھر اس کا کیا حال ہے؟ اس کا حال پھر دوسرا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، کائنات کا رب اپنی رحمت سے جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نرم اور گرم سردی میں بستر چھوڑنا اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، آگے جا کے جہنم کا عذاب آ گیا تو پھر یہ ہمارے سکون کدھر جائیں گے؟ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی مشکل سے کٹ جائے کوئی بات نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا، امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خوشیاں اور 2 غم اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جمع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اگر دنیا کی زندگی سکون سے گزری ہے تو پھر قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، تو پھر جس بندے کا اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آگے، سمجھ لو وہ پھنس گیا۔ اور جس کی زندگی، دنیا کی زندگی مشکلات مسائل میں گزری ہے، اس نے مشکلات کو برداشت کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، کائنات کا رب اپنی رحمت سے کل قیامت کے دن اس پر کوئی مشکل آنے دے گا نہیں۔ یہ مفہوم امام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان فرمایا۔ اس دنیا میں کوئی تھوڑی سی مشکل برداشت، انسان خود کو سمجھائے نہ سمجھا لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، صرف خود کو سمجھانے کے بعد ہے کہ میرے رب کا حکم آ گیا، جو بھی ہے میں نے اٹھ کر جانا ہی جانا ہے بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، جو فجر اور عصر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کی دلیل ہے، مومن بندہ ہی، ایمان والا ہی فجر کی نماز پڑھے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ یعنی جو فجر کی نماز آ کے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لو وہ منافق نہیں ہے، اور جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا پڑھتا تو ہے لیکن جماعت گزرنے کے بعد یا سورج نکلنے کے بعد اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس میں منافقت کی، نفاق کی نشانی ہے، نفاق کی خصلت ہے اس کے اندر۔ ہاں کبھی کبھار سستی ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، فجر کی بر وقت پڑھنا، یہ ایمان کی بھی دلیل ہے۔ جو بندہ آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جو نہیں پڑھتا ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس کے ایمان کی گواہی دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ بھی ہے اس میں دے دیا جائے، اور دوسرے بندے کو صرف فجر کی 2 رکعتیں پڑھا دی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یہ وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کو لے جانے والے سے یہ بندہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ بھی ہے اس میں مل جائے، وہ بہتر نہیں ہے، وہ فائدے میں نہیں ہے، فائدے میں وہ ہے جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب انسان پیش ہوں گے تو لوگ کہیں گے اللہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ لے لے، یہ دنیا ساری کی ساری لے لے، میرے عزیز و اقارب، میرے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، سب کو جہنم میں پھینک کر مجھے اکیلے کو بچا لے بس۔ اور اللہ کے ہاں اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، پہلے میں ایک جمعے اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ تو جس کی اوقات اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا کو وہ کیا کرے گا؟
اور یہ پیشانی جب اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے تو یہ پیشانی کائنات کے رب کو بڑی پسند آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث لمبی ہے، مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت، صحابی فرماتے ہیں چاند نکلا ہوا تھا، 14ویں کا چاند تھا، نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے صحابہ جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز تمہارے سامنے رکاوٹ بن کر نہیں آ رہی، فجر کی اور عصر کی نماز پڑھو گے تو اسی طرح تم اپنے رب کو بھی دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی فجر کی نماز پڑھو اور اپنے رب کا دیدار کر لو، فجر کی نماز نہیں، عصر کی نماز نہیں تو کائنات کے رب کا دیدار بھی نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جنت میں صرف اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے، جنت کی کوئی اور نعمت نہ ملتی، صرف اللہ رب العزت کا دیدار مل جاتا تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں تھی۔ اور جب چھوٹے ہوتے تھے نا، دکان پر جانا تو کہنا چیز لے کر، چاچو جی ہمیں چونگا مونگا بھی دے دے، یہ ساری جنت تو چونگا مونگا ہے، اصل میں تو انعام اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، یہ دو انعام سب سے بڑے انعام ہیں ایمان والوں کے لیے، باقی سارا تو چونگا مونگا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اگر جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی چیز رکاوٹ بن کر تمہارے درمیان حائل نہیں ہے، اسی طرح فجر اور عصر کی نماز پڑھو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ اب دیدار اللہ کا کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ہمارے اوپر ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر سو جاتا ہے، کوئی فضول لغو کام نہیں کیا، سو گیا، اور اسی طرح اٹھ کر فجر کی نماز بھی باجماعت اس نے پڑھ لی ہے، اللہ رب العزت ساری رات اس کی عبادت لکھ دیں گے، میرے فرشتوں لکھ دو میرا یہ بندہ ساری رات میری عبادت کرتا رہے۔ سو گیا، فجر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، سو گیا، فجر کے وقت اٹھا، فجر جماعت سے پڑھ لی ہے، اللہ کے دربار میں وہ ساری رات عبادت کرتا لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اور بھی بہت سارے فضائل مناقب و فوائد ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ بس کوئی بھی، میں نے شروع میں عرض کی تھی، کوئی بھی فضیلت نہ ہو، کوئی بھی فائدہ نہ ہو، کائنات کے رب کا حکم ہے سمعنا و اطعنا، بس ہم نے ماننا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے اچھے طالب علم بننا ہے، اچھے بندے بننا ہے، کلاس میں حاضری لگوانی ہے، باقی کائنات کے رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی